اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا تو کلمے کا دوسرا جز ہے جس میں ہمارے پیارے آقا کی رسالت کا بیان ہے، اور اگلی آیت کی آپ نے ترتیب دیکھنی ہے، ذرا توجہ میری طرف کیجئے گا، آیت کی ترتیب دیکھنی ہے۔ آج بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں اول ہے، فلاں اول ہے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، ترتیب وہی جو 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں دی ہے، اور جس ترتیب کو ہمارے ائمہ نے اسی طرح ثابت رکھا ہے۔ ترتیب وہی اچھی ہے جو رب کے قرآن نے ہمیں دی ہے۔ اور وہ ترتیب کون سی ہے؟ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، اور تیسرا عثمان غنی کا ہے، اور چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا ہے۔ یہ ترتیب نعروں کی میں صرف توجہ چاہوں گا، میں صرف یہ آج لوگ اول نمبر پر کہ پہلے خلیفہ، اس پر بڑے بڑی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، جو ترتیب رسول اللہ نے دی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے جس کا رسول اللہ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرے، ہم اہل سنت اس کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور جس کو پکڑ کر اپنے بستر پہ سنائے اس علی کے بھی مانتے ہیں۔ جس کو نبی مصلی عطا کرے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور جس کو نبی اپنے بستر پر سنائے ہم اس علی کو بھی مانتے ہیں۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ فرمایا والذین معہو، آیت کے اس جز سے معیت صدیق ثابت ہے۔ ایک بار بولو سبحان اللہ۔ اشداء علی الکفار، شدت کفار، اس سے جناب عمر فاروق کا شدت علی الکفار ہے۔ رحماء بینہم، رحمت رحمت یاراں، اس سے جناب عثمان غنی مراد ہیں۔ تراہم رکعن سجدہ، فرمایا تم ان کو دیکھو گے تو کبھی وہ رکوع کرتے نظر آئیں گے، کبھی سجدہ کرتے نظر آئیں گے۔ آیت کریمہ کے اس جز میں عبادت علی کا ذکر کا ہے، توجہ کیجئے گا۔ پہلا نمبر ابو بکر کا، ہم ابو بکر کی معیت کے بھی ہم ماننے والے ہیں۔ دوسرا اشداء علی الکفار، عمر فاروق کی عدالت کے بھی ماننے والے ہیں۔ تیسرا رحماء بینہم، ہم عثمان غنی کی سخاوت و حیا کے بھی ماننے والے ہیں۔ اور چوتھا جناب حیدر کرار کی عبادت کے بھی ماننے والے ہیں۔ ارے بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن کی آیت آگے فرما رہی ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ نبی کے 4 یاروں کے اوصاف بیان کر کے آگے قرآن کہتا ہے